اس باب کا عنوان ہے جنٹلمین بسم اللہ۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کتاب کا نام جو ہے وہ جنٹلمین بسم اللہ کیوں ہے۔ شہروں میں شامیں منانا روزمرہ کا معمول ہے۔ حکیم سعید تو جب بھی کراچی سے نکلیں شام ہمدرد منائے بغیر واپس آ ہی نہیں سکتے۔ جوش طلوع ہی اس وقت ہوتے ہیں جب سورج غروب ہو چکے۔ دھواں اڑاتے شہروں کے پرسکون گوشوں میں شاعر، ادیب اور قلمکار شام منانا چھوڑ دیں تو شہروں کے نام لیوا باقی نہ رہیں کہ شہروں کے نام شہر یاروں سے زندہ رہتے ہیں۔ شام منانا حسین ساعتوں میں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ ڈوبتے سورج کی جھلملاتی کرنوں میں جانے کیا پیغام ہوتا ہے کہ بچھڑنے والے یاد آنے لگتے ہیں، جی ملنے کو بےتاب ہونے لگتے ہیں، یادیں حسرتیں بن کر مچلتی ہیں اور سائے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ درد بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ہوئی جو شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو، کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو۔ لیکن پی ایم اے میں شام کا وقت ایکسٹرا ڈرل کے لیے وقف ہوتا ہے، اس لیے یہاں صرف راتیں منائی جاتی ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات بٹالین گیسٹ نائٹ کہلاتی ہے۔ نام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رات بٹالین کی طرف سے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہوگا۔ ہر طرح کی ماکولات و مشروبات میز کی زینت بنتی ہوں گی اور کیڈٹ خوب داد عیش دیتے ہوں گے۔ لیکن کاش مہمانوں کو مدعو کرنے کا اختیار واقعی ان کیڈٹوں کے ہاتھوں میں ہوتا جن سے مل کر بٹالین بنتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پی ایم اے گیٹ سے باہر راہ چلتے راہگیر شاید مدعو کر لیے جاتے۔ خود میس کے ویٹروں کو اپنے ساتھ بٹھانا کیڈٹ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے کہ مساوات کی ایک مثال ہوتی۔ یہ کچھ اور نہیں تو اکیڈمی کے قریب واقع ایک پہاڑی نیلور سپر کے کونوں خدروں میں رہنے والے آشیانوں کے مکینوں کو دعوت دی جایا کرتی کہ سنا ہے کہ پرندوں کو کھانا کھلانے سے انسان کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مہمان اس گیسٹ ہاؤس میں کبھی نظر نہ آتے جنہیں اب تک مدعو کیا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا۔ بھلا آپ ہی بتائیے کہ بھنے بھنے مرغوں کی سڈول رانیں دعوت عیش دے رہی ہوں ان ڈشوں میں کہ ازل سے جن کے مقدر میں محبوب کے رویے کی طرح سرد ہونا لکھا ہو، گرم گرم پلاؤ کا ڈھیر ہو، دیگر کھانوں سے بھی بھاپ کے مرغولے اٹھ رہے ہوں اور مختلف قابوں میں ہڈیوں کی جگہ سچ مچ کی بوٹیاں اور وہ بھی بڑی بڑی بھنی بھنی موجود ہوں، خوشبوؤں کے لپٹے آستینیں چڑھا کر کچھ کر گزرنے پر مجبور کر رہے ہوں، جی بے اختیار گنگنا رہا ہو، دنیا بھی ایک بہشت ہے، اللہ رے کرم، کن نعمتوں کو حکم دیا ہے جواز کا، لیکن کانٹوں اور چھریوں کا استعمال واجب بلکہ فرض کر دیا گیا ہو، کچھ گھورتی آنکھیں آپ کی پہرے دار بھی ہوں، اور وہ لوگ کہ جنہیں دور سے دیکھ کر کیڈٹ کی سٹی گم ہو جاتی ہو مہمان خصوصی بن کر آپ کے دائیں بائیں تشریف فرما ہوں، تو کیا انصاف کر سکیں گے آپ خدا کی ان نعمتوں سے۔ پلاٹون کمانڈر لاکھ مسکرائیں لیکن کیوں کر ممکن ہے بھول جانا ان کی جبینوں کا عالم شکن در شکن۔ بٹالین گیسٹ نائٹ کی ریہرسل بہت پہلے شروع کر دی جاتی ہے۔ ہر افسر اور ہر کیڈٹ کے لیے میز اور نشست مخصوص ہوتی ہے۔ پھر ہر افسر کے نام ایک کیڈٹ الاٹ کیا جاتا ہے جس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وقوعے کی رات وہ افسر کے ساتھ چپکا رہے، جب میس میں داخل ہونے کا اشارہ ملے تو ان کی میز تک لے جا کر خصوص کرسی تک ان کی رہنمائی کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور پارٹی بھی ترتیب دی جاتی ہے جس کا کام
ڈنر کے مہمانوں کو ہلکے پھلکے مزاحیہ پروگرام موسیقی کی دھنوں سے محظوظ کرنا ہوتا ہے۔ میس میں ڈنر نائٹ کی ریہرسل ہو رہی ہے اور اوپر اینٹی روم میں یہ پارٹی وائلن کی دھنیں ترتیب دے رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ منہ بگاڑنے کے ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ تان سین کو اس کی قبر میں بے چینی سے کروٹیں بدلنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ غالب کے پرزے اڑانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو کچھ اقبال کے اچھے بھلے کلام کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کر پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہ بلبل کی طرح غزل سرا ہو سکتے ہیں، نہ کبھی آلات موسیقی سے شوق فرمانے کے مرتکب ہوئے ہیں، جانے کس طرح اس پارٹی میں شامل کر لیے گئے۔ شاید میس میں ہونے والے ریہرسل سے بچنے کی خاطر ہمارے ہاتھوں کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو جو اس شمولیت کا باعث بنی ہو۔ ایک دن ہوا یہ کہ اس میوزک پارٹی نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ریہرسل کافی ہو چکی، کل کے دن ناغہ کیا جائے۔ اس فیصلے کو دانستہ خفیہ رکھا گیا، وگرنہ کھانے کی ریہرسل میں بھی شامل ہونا پڑتا۔ یہ ناغے والا دن ہفتے کا دن تھا اور اس روز اکیڈمی میں ادھی ویلے ساری چھٹی ہو جاتی ہے، اور اس فیصلے کا مقصد یہی تھا کہ آدھے دن کی اس چھٹی کو ڈرل انسٹرکٹروں، سینئروں اور افسروں کی زد سے دور بستروں میں دبک کر گزارا جائے۔ لیکن اسے ہماری شامت اعمال کہہ لیجئے کہ دوسرے دن جب سورج ڈھلا اور عام کیڈٹ بٹالین گیسٹ نائٹ کی ریہرسل کے لیے روانہ ہو گئے، ہماری آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ شام سنیما ہال میں گزاری جائے کہ ایک خوبصورت سے انگریزی فلم کی نمائش جاری تھی جس میں ایک کافر ادا فرنگن کے رقص کا ذکر ہم نے اتنے تواتر سے سنا تھا کہ کئی بار رال ٹپک پڑی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہماری بٹالین گیسٹ نائٹ کی ریہرسل میں مصروف تھی اور اس بٹالین کے ہر کیڈٹ پر فلم حرام تھی۔ تھوڑی دیر سر کو کھجایا اور یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ آخر ہم میوزک پارٹی میں شامل ہیں۔ میس سے غیر حاضری کا مطلب معمول کے مطابق یہی لیا جائے گا کہ ہم کسی جگہ بیٹھے ریہرسل کر رہے ہوں گے۔ دل نے اس بات پر سعادت کیا اور پورے شرح صدر کے ساتھ ہم فلم دیکھنے روانہ ہو گئے۔ فلم دیکھی اور خوب محظوظ ہوئے۔ فلم ختم ہوئی، قومی ترانہ گایا گیا، افسر حضرات رخصت ہوئے، کیڈٹ ابے ہلے ہی تھے کہ ایڈجوٹنٹ کی گونجدار آواز سنائی دی، سٹ ڈاؤن۔ سب کیڈٹ جامد ہو کر رہ گئے۔ فرسٹ بٹالین کا کوئی کیڈٹ یہاں موجود ہے؟ اور ہم سن ہو کر رہ گئے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد سوال پھر دہرایا گیا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ایڈجوٹنٹ کے مخاطب صرف ہم ہی ہیں۔ اگر اس بار جواب نہ دیا تو کان سے پکڑ کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یس سر کا نعرہ لگا کر ہم مؤدب کھڑے ہو گئے۔ کوئی اور؟ استفسار ہوا، اور اس بار ہمارا حوصلہ بندھا کہ ہمیں بارش کا پہلا قطرہ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ 1 2 3 4 اچھے بھلے 8-10 کیڈٹ ایسے نکل آئے جنہیں ہونا تو اس وقت بٹالین میس میں چاہیے تھا، لیکن مصروف رہے وہ قلب و نظر کو آسودہ کرنے میں۔ حکم ہوا کہ سب کیڈٹ سٹیج پر چڑھ جائیں۔ ایک فلم ختم ہوئی تھی، دوسری چلنے والی تھی۔ ایک غیر بٹالین کے سامنے برسر عام ایک کیڈٹ کو کھڑا کر کے یہ کہنا کہ اس کی شکل دیکھو، اس کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ لیکن موت کا ایک دن معین ہے، اس لیے اس دن وہ نہ آئی۔ پوچھ گچھ شروع ہوئی کہ میس جانے کی بجائے ہم وہاں کہاں آ نکلے۔ اب ہم کسی درخت پر بیٹھے آم توڑ نہیں رہے تھے کہ کہہ سکتے کہ ہوا کے کچھ شرارتی جھونکے ہمیں اس درخت پر اڑا لائے ہیں، اور وہ پوچھتے کہ آم تمہاری جیبوں میں کیسے پہنچ گئے تو کہہ سکتے سر اسی بات پر تو ہم اتنی دیر سے حیران و پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم کسی باغبان کے مخاطب نہ تھے
ایڈجوٹنٹ کے سامنے سہمے کھڑے تھے، عذر لنگ پیش کیا کہ ہم میوزک پارٹی کے کارندوں میں سے ہیں، میس کی ریہرسل سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں، لیکن تمہیں اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ مصروف ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پوری پارٹی کا ہم کچا چٹا کھول کر بیان کر دیتے۔ خاموشی اختیار کی اور سزا کے مستحق قرار دیے گئے۔ سزا کیا تھی؟ آئندہ اتوار تک چلنا یعنی واکنگ بند، جب کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو دوڑ کر جایا جائے۔ پورے ایک ہفتے تک ہمارا یہ حال رہا کہ میس پہنچتے تو سانس پھولی ہوتی، واپس آتے تو کھانا ہضم ہو چکا ہوتا اور کینٹین جاتے تو نبضیں ڈوب رہی ہوتی۔ البتہ ہفتے کے آخر میں ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ آئندہ میراتھن ریس میں حصہ لیا جائے، کہ اس ریس میں تو محض 26 میل دوڑنا پڑتا ہے اور ہم ایسے کئی 26 میلوں کی ریہرسل کر چکے تھے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر ارادے ملتوی کر دیے کہ ہمیں تو پہلی بار اس طرح کی صورت کا سامنا ہوا، میراتھن ریس کے شرکاء جانے کتنی بار ایسی سزاؤں کے مستحق گردانے جا چکے ہوں گے۔ ہمارے دوڑتے دوڑتے بٹالین گیسٹ نائٹ آ پہنچی۔ سر شام میس میں جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دھوبی نے میس کٹ کو غالباً سیال چاندی میں کھنگال بھیجا تھا اور اس سرخ چوڑی پٹی کی ساری شکنیں دور کر دی تھیں جسے کمر پر باندھا جاتا ہے۔ ہمیں آج تک اس کا کوئی مصرف اس کے سوا سمجھ میں نہ آیا کہ ڈنر کے وقت سینئر افسر اس کی آڑ میں جو کچھ چاہیں جتنا چاہیں نگل سکتے ہیں، کہ یہ بیلٹ بڑھتے پیٹ کی تمام خرابی کو چھپائے رکھتی ہے، اور ڈنر کے بعد جونیئر کیڈٹ اس کی مدد سے پیٹ پر پتھر باندھ سکتے ہیں کہ خاصی چوڑی ہوتی۔ سج بن کے تو مکھ لشکا کے ہم چلے جانب میس۔ راستے میں فروٹ شاپ پڑتی تھی، اس کے قریب سے گزرے، کچھ سوچا اور پھر پہلے تو ہم نے غور سے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گئے۔ دیکھا وہاں اور بہت سے جونیئر کیڈٹ موجود ہیں اور حفظ ما تقدم کے طور پر ماں حضر تناول فرما رہے ہیں۔ کینٹین والا پھلوں کے چھلکے اور کیڈٹوں کی کھالیں مسکرا مسکرا کر اتارے جاتا تھا۔ ہم نے بھی جوس کا ایک گلاس حلق میں انڈیلا اور لپکتے جھپکتے میس میں جا پہنچے۔ سورج نے ابھی ابھی منہ چھپایا تھا، لیکن حیا کی لالیاں شفق کو منتقل کر گیا تھا۔ میس کے رنگین قمقمے ابھی روشن نہ ہوئے تھے، تاہم فوجی بینڈ مدھر مدھر سروں میں کچھ نغمے الاپ رہا تھا، اور کیڈٹ براق ایسی کٹوں میں ملبوس لقے کبوتروں کی طرح غٹر غوں کرتے کبھی ادھر کبھی ادھر محو خرام تھے۔ ہم بھی ان میں جا شامل ہوئے اور میجر قاضی ریاض کی تلاش شروع ہوئی کہ ہماری یہ ذمہ داری قرار پائی تھی کہ ان کی پہلی جھلک پا لینے کے بعد ان سے نتی ہو جائیں، ان سے باتیں کرتے رہیں بلکہ ان کی سنتے رہیں، میس میں داخلے پر ان کی نشست تک ان کی رہنمائی کریں اور آخر وقت تک ان کی جان نہ چھوڑیں۔ بزبان انگریزی اس سارے عمل کو اسکارٹنگ کہتے ہیں۔ ہر افسر کے ساتھ ایک عدد کیڈٹ بطور اسکارٹ مقرر کر دیا گیا تھا۔ میجر قاضی ریاض کے نام کے ساتھ قاضی کا آنا محض ایک اتفاقیہ امر ہے۔ نیشا پور سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ نکاحوں کے جھنجٹ میں پڑتے ہیں۔ پی ایم اے میں قومی اور بین الاقوامی امور پڑھانے پر مامور ہیں۔ کیڈٹوں کو ان تک پہنچنے سے پہلے ڈرل سکیئر یا پی ٹی گراؤنڈ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ ڈرل سکیئر میں ہیلنگ کر کر کے ان کا سر چکرا جاتا ہے۔ پی ٹی گراؤنڈ کی اچھل کود سے ان کے حواس خمسہ آپس میں کچھ یوں گڈمڈ ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ان کے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں یا بیڈ روم میں لیٹے ہیں۔ نتیجتاً میجر قاضی کو بھری کلاس میں سوتے کیڈٹوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا پڑتا ہے۔
پی ٹی یا ڈرل کے علاوہ دوسرے پیریڈ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کرتے کہ سگنل کے پیریڈ میں کیڈٹ وائرلیس سیٹ اٹھائے ہلو ون ہاؤ ڈو ہیئر می اوور کی گردان کرتے کرتے محض مختلف نمبروں کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں۔ تدبیرات و تزویرات یعنی ٹیکٹکس کے پیریڈ میں زیادہ سے زیادہ رات اور دن کے وقت سنتری کے فرائض سے آگاہ ہوتے ہیں یا حالت جنگ اور امن میں سیکشن کمانڈر کی ذمہ داریوں سے آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ لے دے کے میپ ریڈنگ ایک ایسا موضوع نظر آتا ہے جو بین الاقوامی معاملات کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس پیریڈ میں بھی کیڈٹ کی رسائی زیادہ سے زیادہ کیمل ٹری تک ہو پاتی ہے۔ اونٹ ایسی شکل کا یہ درخت دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اور میپ ریڈنگ کی اکثر مشقوں میں کیڈٹوں کے لیے وبال جان بنتا رہتا ہے۔ کاش یہ درخت کسی طرح محکمہ جنگلات والوں کی نظروں میں آ جائے۔ محض سنتری کے فرائض پڑھ کر آنے والوں کو جہاں بانی کے آداب سکھانا، راکٹ لانچر کے لیے مناسب محل وقوع والا 2 گز زمین کا ٹکڑا تلاش نہ کر سکنے پر پلاٹون کمانڈر کی جھڑکیاں کھانے والے کیڈٹ کو بڑی طاقتوں کی کشمکش کے پس منظر میں فوجی لحاظ سے اہم علاقوں کا حدود اربہ سمجھانا اور ایبٹ آباد اور ملحقہ علاقوں کے نقشوں کو سمجھنے میں جان کھپا دینے والے کیڈٹوں کو دنیا کے نقشے سمجھنے میں مدد دینا اور نیلور سپر سے بلند ہو کر امریکہ کے کوہ راکیز اور اپلیشین تک کے لیے طاقت پرواز دینا کچھ انہی کا کام ہے۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ وہ کلاس لینے نہیں ڈنر کھانے آئے ہوئے تھے، چنانچہ دنیا کے نقشوں کو کلاس روم اور سارے جہاں کے درد کو اپنے گھر ہی میں چھوڑ آئے تھے۔ شگفتگی کا رنگ نمایاں تھا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ بین الاقوامی الجھنوں میں الجھا کوئی شخص اتنا سلجھا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ان سے باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک بینڈ کی سریں مدھم ہوتی چلی گئیں اور ایک بگل کی سنسناتی سی چیخ سنائی دی۔ جانے یہ آواز ان انتڑیوں کی نمائندگی کرتی تھی جو سورہ اخلاص کی تلاوت میں مصروف تھیں، یا پی ایم اے کے اس بینڈ کی طرح جو ڈرل کرانے والی موسیقی کے علاوہ کسی اور دھن سے آشنا نہیں۔ یہ آواز بھی کسی اجٹ قسم کے بگل سے نکلی تھی۔ بہرحال اس کی پکار میس میں داخلے کا اعلان تھی۔ ہم میجر قاضی کو اور دوسرے کیڈٹ اپنے اپنے افسروں کو اپنی معیت میں لیے میس میں داخل ہوئے۔ جانے یہ کئی راتوں کے مسلسل ریہرسل کا نتیجہ تھا یا خالی پیٹ لان میں کھڑے کھڑے ہمتیں جواب دے گئی تھیں کہ مزید کھڑے رہنے کی تاب باقی نہ رہی تھی کہ دروازوں سے میزوں تک کا فاصلہ پلک جھپکتے میں طے ہو گیا۔ حالانکہ میس کا رقبہ فٹوں میں نہیں گزوں تک محیط ہے، اس کا طول 100 گز سے تو کیا کم رہا ہوگا۔ بہرحال لوگ اپنی اپنی میزوں پر پہنچ چکے تھے، لیکن نشستیں سنبھالنے کی اجازت نہ تھی کہ مہمان خصوصی اکیڈمی کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر عبداللہ سعید، اب میجر جنرل ہیں، سینئر کیڈٹوں کے جلوں میں بارات کے دلہا بنے ہوئے تھے اور دلہا کے بغیر تقریب کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ خرامہ خرامہ وہ میس کے عین مرکز میں اپنی مخصوص نشست پر پہنچے، تب باقی لوگ بھی اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی کھیل شروع ہو گیا۔ سفید سفید وردیوں اور سرخ و سبز پٹیوں والی پگڑیوں میں ملبوس ویٹر ہاتھوں میں قابیں اٹھائے کک ہاؤس سے ڈار کی شکل میں نکلتے اور ایک نقطے سے میس کی مختلف سمتوں میں تیرنے لگتے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عدد ویٹر ایک سے زائد خوشبوئیں اڑاتی قابیں لیے ہمارے سر پر بھی کھڑا ہے، لیکن مزید کسی حرکت کا مرتکب نہیں ہو رہا۔ اس سے پوچھا کہ کیوں تم پر فالج آن گرا ہے؟ جواب میں اس نے نظریں مرکزی نشست کی طرف اٹھا دیں جہاں ہیڈ ویٹر ابھی تک نہ پہنچ پایا تھا۔ ادھر ہیڈ ویٹر کی قابیں مہمان خصوصی کی طرف بڑھیں، ادھر
اس ویٹر کے ہاتھوں میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور اس نے میز پر بیٹھے افسروں اور کیڈٹوں کو اجازت دی کہ اس کی قاب میں سے اپنا اپنا حصہ بقدر جثہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ سینیارٹی کے لحاظ سے لے سکے۔ میز پر سب کی پلیٹیں پر ہو چکی تھیں، کسی میں گوشت کا ڈھیر تھا تو کہیں فقط اندھیر، لیکن تھے سب ساکت۔ آخر مہمان خصوصی کی میز پر سے ایک کیڈٹ نے کہ پی ایم سی یعنی پریزیڈنٹ میس کمیٹی کہلاتا تھا، ایک کانٹے سے میز کو بجایا اور یوں گویا ہوا، جنٹلمین بسم اللہ۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مہمان خصوصی نے کھانے کو شرف خوردن بخشنا شروع کر دیا ہے، آپ لوگ بھی کھانا شروع کر سکتے ہیں۔ مختلف کعبیں آتی رہیں اور جاتے رہیں تا آ کے پھر میز کھٹکھٹانے کی آواز بلند ہوئی اور پی ایم سی نے اعلان کیا، جنٹلمین الحمدللہ۔ یہ اس بات کی اطلاع تھی کہ مہمان خصوصی سیر ہو چکے ہیں اور کھانے سے ہاتھ کھینچ بیٹھے، سو جو جہاں تھا وہیں رک گیا، کسی کا ہاتھ پھیرنے کی پلیٹ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو وہیں سے پسپائی اختیار کر گیا، کسی کا نوالا منہ کی طرف اٹھ رہا تھا تو وہیں سے گر گیا۔ ہمارے اپنے ہاتھ اور منہ کا درمیانی فاصلہ خاصا کم رہ گیا تھا، چنانچہ ہاتھ میں لیے نوالے کو ہم نے منہ میں اور چمچے کو واپس پلیٹ میں رکھ دیا، لیکن نظریں اٹھیں تو دیکھا کہ ایک سینئر کی آنکھیں پپوٹوں کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی۔ ہم نے نگاہیں جھکا لیں اور اس لقمے کو جسے اگلا جاتا تھا نہ نگلا، پانی کی مدد سے حلق کے پار دھکیل دیا۔ ویٹروں نے میز کو ان پلیٹوں سے کہ جن میں بچے ہوئے کھانے سے زیادہ جونیئر کیڈٹوں کی حسرتیں دری رہ گئی تھیں، آنے واحد میں صاف کر دیا۔ پھر یکایک ایک ٹک ہوئی اور پورے ہال کی جھلملاتی روشنیاں اندھیروں سے بدل گئیں۔ پھر مرکز کی جانب ایک شعاع امید جھلملائی اور اس کے ساتھ ہی ویٹروں نے ہر میز پر رکھی خوبصورت شمع دانیوں میں موم بتیاں روشن کر دیں۔ عجیب پر اسرار اور افسانوی سا ماحول تھا۔ اس بار میز پر آنے والوں اور والیوں میں چینی کی چینکیں اور چھوٹے چھوٹے فنجان شامل تھے کہ جنہیں دیکھ کر خام خواہ مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی یاسمین چائے یاد آ گئی۔ خوشبودار قہوے کا دور شروع ہوا تو بینڈ والوں میں سے 2 پائپر ہال میں داخل ہوئے، اپنی تانے اڑاتے چیونٹی کی رفتار سے چلتے انہوں نے پورے ہال کا ایک چکر لگایا، پھر مہمان خصوصی کی نشست کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر عالم وجد میں کچھ نغمے الاپتے رہے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہال سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہال پھر برقی کمکموں سے جگمگا اٹھا۔ کچھ دیر بعد مہمان خصوصی نے نشست چھوڑ دی، سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور پھر باہر برآمدے میں جمع ہو گئے۔ بینڈ پلاٹون کہ اب تک صرف پس منظر موسیقی چھوڑتی رہی تھی، سامنے کھڑی تھی۔ بینڈ میجر آگے آیا، مہمان خصوصی سے چلے جانے کی اجازت طلب کی جو دے دی گئی، اور پوری پلاٹون دھنیں اڑاتی مارچ کرتی لان سے رخصت ہو گئی۔ اب بٹالین گیسٹ نائٹ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ لان میں کرسیاں کرینے سے سجی تھیں، سامنے ایک سٹیج جگمگا رہی تھی، نشستیں سنبھالی گئیں اور اسی پروگرام کا آغاز ہوا جس کی ریہرسل کے 1 دن کے ناغے نے ہمیں میراتھن ریس کا عزم نو عطا کیا تھا۔ جب چاند ٹھٹر کر تیرتے بادلوں کو پیچھے چھوڑتا اونچی چوٹیوں کی جانب جھک چلا تو یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ افسر اور سینئر کیڈٹ تو فوراً ہی اپنے اپنے ٹھکانوں کو سدھار گئے، لیکن جونیئر کیڈٹ ٹھہرا لیے گئے۔ الزام وہی پرانا جو ہر گیسٹ نائٹ پر ہمیشہ سے ان غریبوں کے سر آتا رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے چمچوں اور کانٹوں سے آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔
کھڑے ہوتے ہوئے کرسی کو احتیاط سے نہیں ہٹایا گیا تھا، پورے حال میں ایک زلزلہ آ گیا تھا۔ مہمان خصوصی کے کھانا ختم کرنے کے بعد بھی تمہارے جبڑے ہل رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بیٹھکوں، کچھ کلا بازیوں اور میس کے کچھ چکر لگانے کے بعد جان چھوٹی اور لوٹ کے کیڈٹ گھر کو آئے۔